إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلی مجلسوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں. ان کی بنیاد دو میں سے ایک چیز پر ہے. دو میں سے ایک چیز پر وہ بنیاد ان کی ہوتی ہے، یا تو وہ غلط فہمی لا علمی کی بنیاد پر باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایک آدمی نہیں جانتا ہے یا نہیں سمجھتا اور پھر اہل حدیث کے بارے میں کچھ کہتا ہے، یا پھر وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ ایک آدمی واقعی جانتا ہے لیکن لوگوں کو اہل حدیث سے دور کرنے کے لیے، اس منہج سے دور کرنے کے لیے وہ یہ جھوٹی باتیں لوگوں میں عام کرتا ہے. تو بہرحال ہم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور خود اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہر انسان کو صحیح منہج کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یا ضد اور مخالفت کی وجہ سے اہل حدیث سے دور ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب ایک دوسرا موضوع ہم کو شروع کرنا ہے کہ واقعی اہل حدیث کے میزات یا ان کی خصوصیات یا وہ باتیں جو خاص طور سے ان میں نمایاں ہیں کہ اہل حدیث کی خاص باتیں کیا ہیں، کیا چیزیں ان میں دیکھنے میں آتی ہیں، کن چیزوں کا یہ خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں، کن چیزوں کو یہ بہت زیادہ تذکرہ اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں. تو اہل حدیث کی خصوصیات کیا ہیں، اس موضوع پر بھی کچھ باتیں ہم کو دیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اس لیے اختصاراً میں بہت ساری باتیں بیان کروں گا. اہل حدیث کی خصوصیات میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے یہاں پر بہت زیادہ تذکرہ آپ کو دو چیزوں کا ملے گا، ایک توحید اور دوسرے اتباع سنت. اور اہل حدیث کی مجلسوں میں رد کے اعتبار سے دو چیزوں کا تذکرہ، دو چیزوں کی پٹائی بار بار آپ کو سننے ملے گی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ شرک اور بدعت. میں ایک عالم صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا، بولے کہ ان کو کیا ہو گئے، دو ہی چیزیں بس اسی کی رٹ لگائے رہتے ہیں، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت. جیسے ملٹری میں رہتا نا، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. اچھا اللہ کا بندہ بول رہا کیا ہے؟ بولے دائیں جاؤ تو شرک، بائیں جاؤ تو بدعت، جائیں تو جائیں کدھر. تو میں سوچا اگر سامنے ہوتا تو سیدھا جاؤ نا، دائیں بائیں جانے کون بولا؟ سیدھا راستہ ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ دائیں راستے کس کے ہیں؟ شیطان کے. بائیں راستے کس کے ہیں؟ شیطان کے. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا. سیدھا جانا. تو اس طرح سے بعض لوگ جو ہیں بہت چڑھتے ہیں، یہ لوگ بار بار شرک بدعت کیوں بولتے ہیں؟ اور ہمارے نزدیک اہل حق قیامت تک شرک اور بدعت کے خلاف بولتے رہیں گے، اس لیے کہ شرک اور بدعت یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو شیطان کے بہت بڑے حرب و ضربہ ہیں. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی؟ آپ آخری وقت میں، آپ کی وفات کا وقت قریب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آخری وقت فکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بعد کے دور میں اگر اصل فتنہ ہے امت کے لیے تو کیا ہے؟ قبر پرستی ہے. اور آج امت میں آپ دیکھیے کیا ہے؟ قبر پرستی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت پچھلوں کے طریقے پر چلے گی. آپ نے صاف کہا ہے. تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ شرک اور بدعات کے بارے میں بار بار لوگوں میں اتنا زیادہ بولا جائے
کہ شرک کس کو کہتے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے، بدعت کس کو کہتے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ شرک اور بدعت کا نقصان کیا ہے؟ بدعت جس عمل میں آ جاتی ہے اس کا عمل وہ برباد ہو جاتا ہے۔ من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ رد ہو جائے گا۔ اور اس سے ڈینجر شرک ہے، شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا، سارا عمل برباد، ساری نیکیاں، نماز، روزہ، سارے حج، صدقات، جو بھی نیکی کی ہے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی شرک سے۔ تو بعضوں کہتے ہیں اہل حدیث شرک بدعت یہ کیا ہے؟ ان کو دوسرا کوئی ٹاپک ہے کہ نہیں ہے؟ مرنے تک اہل حدیث شرک بدعت کے بارے میں بولتا رہے گا، اور بولنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے مکہ میں توحید کے بارے میں بہت سی آیتیں آئیں، مدینہ میں آئے تو آیت الکرسی پھر ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے صحابہ؟ اللہ نے کیوں مدینہ میں آیت الکرسی نازل کی؟ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، آیت الکرسی مدنی ہے۔ آخر وقت تک آپ دیکھیں مکی صورتیں ہوں یا مدنی ہوں، اللہ کا تعارف اس میں ہے، شرک کے بارے میں اس میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک و بدعت دو بری چیزیں ہیں جو آدمی کے کلمے کو خراب کرتی ہیں۔ شرک لا الہ الا اللہ کو خراب کرتا ہے، اور بدعت محمد رسول اللہ کو خراب کرتی ہے۔ بتائیے کلمہ خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اہل حدیث کے ہاں آپ کو دو چیزوں کی دعوت ایک دم ٹاپ لیول پہ ملے گی، بار بار ملے گی۔ جو بھی عالم کھڑا ہوگا اس کا جی بھرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ شرک و بدعت کے خلاف بولتا ہے۔ یہ اہل حدیث کی خصوصیت ملے گی۔ اور اگر کچھ لوگ ہیں دوسرے بھائی ہمارے ہیں وہ بولتے ہیں یار کیا ہے یہ شرک بدعت کے بارے میں اتنا بولتے، دوسرا بولو، دوسرا بھی بولتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہ دعوت نہیں ہے کہ دین میں کچھ چیزوں کو پکڑ کے بس اسی کی دعوت دیں، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 6 نمبر یا 5 نمبر، کچھ ایسی دعوت نہیں ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث کی دعوت پورے دین کی دعوت ہے، پورے دین کی دعوت ہے۔ لیکن پورے دین میں دو چیزیں ہیں جن پر پورے دین کا مدار ہے، عبادت کس کی اور عبادت کیسے۔ سمجھ میں آیا؟ دو حصے نا، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت کس کے طریقے پر؟ یہ دو چیزیں مسلمانوں کو مرنے تک بولنا پڑے گا، کیونکہ جس کا آخری کلمہ یہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے اہل حدیث کی دعوت میں آپ کو خصوصی طور پر ملے گا کہ اہل حدیث توحید اور اتباع، شرک اور بدعت کے بارے میں بہت بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اتنا کیوں بولتے ہیں۔ لیکن اتنا بولنے کا اثر آج یہ ہے، آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو شرک سے نکلے ہیں؟ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ آج صرف اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے دنیا میں، اور بھی جماتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، شرابی کو نمازی بناتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کی دعوت میں آپ کو ملے گا کہ شرک کو واضح طور پر امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا، واقعی شرک کس کو بولتے ہیں، دوسروں نے نہیں کیا ہے۔ آپ کتنوں کو دیکھیں کہ جو دعوتی میدان میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی بتائیے شرک کس کو بولتے ہیں، بتا نہیں پاتے۔ بتائیے بدعت کس کو کہتے ہیں، بتا نہیں پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بارے میں زیادہ کوئی مطالعہ بھی نہیں کیا، اور ان کے ہاں اس کا زیادہ بات چیت ہے ہی نہیں۔ لیکن اہل حدیث کسی بھی بیان میں آپ لے آئیے، کہیں نہ کہیں سے کیونکہ بے چینی ہوتی ہے اہل حدیث عالم کو، اس کو ایسا لگتا ہے امت کے لیے دو چیزیں بہت ہی ہلاک کرنے والی ہیں، ان کے بارے میں بولنا ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا آدمی آیا ہو جس کو معلوم نہیں ہو، یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمان میں کہ اتنی بھیانک اور ہلاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں امت کو نہیں بتایا جائے۔ اور مسواک کرو، وضو میں یہ دعا پڑھو، وہ دعا اپنی جگہ ہے، وہ اہم ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ اہم ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آج امت میں شرک و بدعت عام ہے، اس کے رد کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے بارے میں زیادہ بولنا پڑے گا، تب جا کے لوگوں کی سمجھ میں واقعی بات آئے گی۔ تو اہل حدیث کی خصوصیات میں آپ کو ملے گا کہ اہل حدیث کی دعوت میں شرک و بدعت کا رد بار بار آپ کو ملے گا۔ اور آپ ایک اہل حدیث عالم بتائیں جس کا شرک پہ اور بدعت پہ بیان نہیں ہے، آپ بتائیے۔ یعنی کھل کے، ایسا نہیں گول گول کہ سمجھنے والے کو سمجھ رہا، نہیں سمجھنے والے کو نہیں سمجھ رہا، ایسا نہیں، ایسا کہ سویا ہو بھی جاگ رہا، یہ کیا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ اتنی زیادہ شرک و بدعت کے خلاف دعوت آج دنیا میں کون دیتا ہے؟
اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں شرک شرک بدعت بدعت کون بولتا ہے، اہل حدیث کے سوا آج میرے علم میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو آج ایک خصوصیت اہل حدیث کی ہے کہ شرک و بدعت کے رد میں سب سے آگے ہیں، اور آگے ہیں الحمدللہ، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اس کے نتائج بھی ہیں۔ کئی لوگ جو قبروں کے اوپر جھکنے والے تھے، کئی لوگ جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے تھے، آج اس سے نکلے۔ کئی لوگ جن کے گلوں میں تعویذ لٹکے ہوئے تھے، آج وہ نکلے۔ کئی لوگ جو کتنی شرکیات جادو ٹونے میں پڑے ہوئے تھے، آج توبہ کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں نہ صرف عامل کے پاس جانے والے، بلکہ کئی عامل ہے جو الحمدللہ اس دعوت کی وجہ سے سب چھوڑ کے قرآن و سنت پر آگے، توحید و اتباع کی طرف آگے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اہل حدیث کی نمایاں خصوصیت ہے، جو دوسرے کہیں ہم کو ملتا نہیں ہے۔ دوسرے نہیں بولتے اللہ سے ہوتا ہے، شرک کے بارے میں واضح طور سے نہیں بولتے ہیں، شرک کے بارے میں نہیں بولتے ہیں۔ نبی کے طریقے میں کامیابی، لیکن بدعت کس کو بولتے نہیں بولتے ہیں، کہ اکثر ان میں سے بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو پہلی چیز ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی شرک کر سکتے ہیں، اس کا تصور بھی محال ہے۔ آپ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قاعدہ بتایا، کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اگر شرک کرے اس انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمارے عقیدہ نہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے تنبیہ کے طور پر قاعدہ بیان کیا، شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کے ہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ کی اتباع کے بارے میں خصوصی اہتمام ملے گا۔ کئی سنتیں مٹ چکی تھی، کئی سنتیں مٹ چکی تھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں خطبۃ الحاجہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، صرف بعض یعنی رسمی طور پر بعض نکاحوں میں پڑھا جاتا تھا، لیکن آج اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھیں اہل حدیث علماء ہیں، انہوں نے بار بار اس کو پڑھ پڑھ کے عام کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ بیانوں سے پہلے اس کو کہتے تھے۔ کہاں تھا یہ؟ ایسی کئی سنتیں ہیں جو مٹی پڑی تھی، اللہ کا احسان ہے کہ علماء نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ تو دو چیزیں اہل حدیث کی خصوصیات میں سے ہیں کہ توحید اور اتباع سنت۔ بعض لوگ اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے علماء جو بتایا وہ سنت، ہمارے جو علماء بتاتے نہیں سنت وہ نہیں سنت۔ ایسا نہیں ہے، ثبوت کی بنیاد پر جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے، اور اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو سنت ہے نہیں۔ آج کی رات ہے مثال کے طور پر، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا کھانا بھی کینسل ہو گیا رات کا، غم نہ کریں، اگلے اجتماع میں انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ آج رات میں عشاء بعد پھر پبلک آئے گی، بہت کچھ ہوگا، گڑبڑ ہوگی۔ انتظامی اعتبار سے بعض لوگوں نے، ذمہ داروں نے نہ چاہتے ہوئے کھانا کینسل کیا ہے، تو آپ ان کو مجرم بھی نہ سمجھیں، وہ چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے، کیونکہ وقت ہمارا بہت زیادہ عشاء تک چلے گا، عشاء کے بعد بارش ہو یا باہر بھیڑ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے گا تو پھر نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کو یاد رکھیں، نوٹ کر کے رکھیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم ہے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا، اس کی تحقیق کا مزاج عام طور سے آپ دیکھیں گے اصحاب الحدیث میں پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرنا کہ واقعی یہ سنت ہے یا نہیں، اور سنت ہے تو پھر چاہے لوگ مخالفت کریں، آپ دیکھیں ایک عجیب جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اتباع سنت کا، کہ آدمی عمل کرتا ہے چاہے اس کو مسجد سے گھسیٹ کے باہر نکال دیا جائے۔ کتنے لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کتنے لوگوں کو پٹائی برداشت کرنا پڑتی ہے، دوا خانے کا طواف کرنا پڑتا ہے، فریکچر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا ہوا، بہت مارے۔
کتنے لوگوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، چیٹنگ کی جاتی ہے۔ تو ایسا کتنے لوگوں نے تکلیف اٹھائی، کیوں؟ نبی کا طریقہ ہم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لوگ پریشر ڈال کے بول رہے چھوڑو، لیکن نہیں چھوڑیں گے۔ تو اتنی زیادہ مضبوطی جو ہے یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ اندر کے اس جذبے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور ان دلائل کی بنیاد پر اور اللہ کی توفیق سے اصلاً پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی اتباع سنت کے لیے ساری قربانیاں دے سکتا ہے۔ آج دیکھیے، آج یعنی سنت تو سنت، آج مثال کے طور پر آج عام طور سے اہل حدیث نوجوانوں میں داڑھی دکھائی دے گی، اور کیسی داڑھی؟ یہ سنت نہیں، یہ واجب ہے، یاد رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، حکم بھی دیا ہے۔ عام طور سے دکھائی دے گی، کمپنیوں میں اچھے اچھے جاب پہ ہیں، اور کاٹنے کے لیے لوگ بولتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں بولتے ہیں۔ دادی اماں بھی بولتی ہے، ارے تیرے دادا کو نہیں تھی تو کیوں رکھا؟ بڈھا ہوں گا جب رکھ، ابھی کیا کرتا ہے؟ بڈھا دکھ رہا ہے ایک دم، رشتہ ملے گا کہ تجھ کو؟ لڑکی ملے گی کیا؟ لیکن کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے رشتے توڑ دیے اس کی وجہ سے، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے جاب چھوڑ دی، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے کیا قربانیاں نہیں دی، ہم کو نہیں معلوم۔ ہر آدمی بورڈ لگا کے کھڑا نہیں ہوتا میں نے یہ قربانی دی ہے، وہ اللہ اس کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو آج یہ جو چیز آئی ہے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، تو اس جذبے کے تحت آج دیکھیے، آج ایک چیز عام ہو گئی لوگوں میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، توحید اور اتباع، یہ دو چیزیں عام ہو گئی آج اصحاب الحدیث کی کوششوں سے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ توفیق نہیں دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اصحاب الحدیث کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے لوگ اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی نکالتے ہیں، لیکن اصحاب الحدیث کی یہاں پر عقل نہیں، نقل، یہ عام دکھائی دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں دوسروں کے آپ کو دکھائی دے گا وسیلہ ضروری ہے نا، کیسا؟ دیکھو لفٹ میں اوپر جاتے، بغیر لفٹ کے جا سکتے نہیں، کنویں میں سے پانی نکالتے، رسی ڈول لگتا نا، ہاں، کسی کے پاس جانا پڑتا، بادشاہ کے پاس، اس کا وزیر لگتا نا، ہاں، جج صاحب کے پاس بغیر وکیل کے جا سکتے کیا؟ نہیں، تو بولے بابا بھی لگتے نا اپنے، اللہ تک ڈائریکٹ جا سکتے نہیں۔ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں، کہاں سے آیا ہے؟ عقل سے۔ کوئی دلیل ہے قرآن میں؟ نہیں، حدیث میں نہیں، ہم کو چاہیے بھی نہیں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کے پاس سے ملتا، پھر کہاں سے لایا؟ نہیں چاہیے۔ کتنے عقائد ہیں جن کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے، کتنے عقائد ہیں، کتنے معاملات ہیں، اعمال ہیں جن کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے اپنے گڈو کا برتھ ڈے مناتے، نبی کا نہیں منانے کا، عید میلاد النبی، تو بچے کا برتھ ڈے منا رہے، بچے سے محبت، تیرے کو نبی سے محبت نہیں، اس لیے تو نبی کا برتھ ڈے نہیں مناتا ہے۔ کون سی دلیل کہاں سے آئی؟ عقل سے آئی۔ کئی بدعات، کئی خرافات، کئی شرکیات، ان کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ عقل سے۔ کوئی بیٹھا بیٹھا کسی کو کام نہیں، نکال دیتا کچھ، پوری پبلک اس کے پیچھے بھاگتی، چیک نہیں کرتی۔ اصحاب الحدیث کے یہاں ایسا نہیں ملے گا۔ عقل اپنی جگہ ہے، لیکن عقل صحیح کب ہے؟ جب وہ نقل کے تابع ہو، جب سنت کے تابع ہو، دلیل کے تابع ہو۔ بغیر دلیل کے عقل نہیں چلتی۔ ہم کو عقل چلانا بھی نہیں جو دلیل سے ٹکرائے، دلیل کے مطابق عقل ہے تو واقعی شریف عقل ہے، اور اگر دلیل سے ٹکرانے والی عقل ہے تو اس کو چھپاؤ، کسی کو دکھاؤ بھی مت، اس کی اصلاح کرو، ریپیئر کرو اس کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں نبی پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو علم دیا گیا تو بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ آدمی کے عقل میں روح آتی؟ آپ بتائیے کون سا ڈاکٹر بتا سکتا روح کیا رہتی؟ بتا سکتا ہے؟ بولے ٹھہرو ذرا مائکروسکوپ میں دیکھ کے بتا سکتا ہے؟ آدمی آتا ہی نہیں ذہن میں، کہیں کیا ہے یہ؟ چارجنگ ہے، پاور ہے، لکوڈ ہے، کیا ہے؟ آدمی مر گیا، ابھی تھا ابھی نہیں ہے، تو بھی کیا ہوا اس کے اندر، کمی کیا ہوئی بتاؤ؟ تو ڈاکٹر کو پوچھیے آپ، اس کے اندر اس کا وزن کرو، اتنا ہی وزن ہے، اس کے جسم کا جائزہ لو، سارے ہاتھ پاؤں اندر کے سیل وغیرہ سب سیم، گیا کیا؟ کم کیا ہوا؟ وزن بھی اتنا ہی ہے اس کا۔ کوئی لکوڈ باہر آیا نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی سانس لیا، سانس رکا۔ روح کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اب اہل حدیث اپنی عقل جس کے بارے میں فلسفہ نہیں بناتے ہیں، کیا ہوتے؟ سیدھا سادہ جواب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے، بس خلاص،
یہ کیا ہے؟ ایک دم صحیح اور شریف جواب، جو اگلی مصیبتوں کے دروازے نہیں کھولتا، کیونکہ عقل سے دیا ہوا جواب ہمیشہ، اور دوسرے کی عقل اس میں آتی بولتی، لیکن عقل سے ایسا بھی آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نئے نئے خرافات کھلتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جتنا اللہ نے بتا دیا مان لو، جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا مان لو، زیادہ اس میں بیچ میں اپنی طرف سے عقلیات لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کے آپ کو ملے گا کہ ایسا ہے نا، بعض آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی زور سے پڑھتے تھے نماز، زہر کیا ایسا کیوں پڑھتے تھے، عصر کیا ایسا کیوں، پھر مغرب میں واپس زور سے، ایسا کیوں؟ کوئی بیٹھ کے بولتا وہاں پہ دھوپ بہت ہوتی تھی، دوپہر کا وقت تھا، تھکے ہوئے ہوتے تھے، اپنی اپنی طرف سے کیا ہے کچھ نہ کچھ نکال کے بتاتے ہیں۔ اصحاب الحدیث جواب کیا دے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بس شرافت اس میں کہ ویسے ہی کرنے کا۔ یہی جواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی سیدھا سیدھا دین پہ جیسا ہے ویسا کرنے کا۔ کوئی حکمت اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ٹھیک ہے، صحابہ نے بتلائی ٹھیک ہے، اپنے دل سے کچھ بھی عقل سے نہ احکام نکالے جا سکتے، نہ عقائد نکالے جا سکتے، نہ اپنی طرف سے کوئی وجہ غلط بتائی جا سکتی ہے، نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں، ابھی ایک نئی قوم نکلی ہوئی جو حدیثوں کا انکار کرتی ہے، تو یہ حدیث عقل میں نہیں آ رہی۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کس کی، تمہاری کی میری؟ بولے میری عقل میں نہیں آ رہی، بولے میری تو آ رہی، بولے کیسے آ رہی؟ بولے نبی نے بتایا صحیح ہے، بس ختم، آ گئی عقل، تمہاری عقل میں کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی عقل سٹینڈرڈ ہے؟ آپ بتائیے سٹینڈرڈ عقل کون سی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کو سمجھ میں آیا تم کو نہیں آیا تو تمہارا پرابلم ہے، کیونکہ تمہارے بیٹے کو نہیں سمجھ رہا، تو بیٹے کا ماننا کہ تمہاری عقل میں پرابلم آتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک بات سمجھ میں آئی، کیا سب کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں، ایک کو سمجھ میں آتی ہے، ایک کو نہیں آتی، تو کس کی عقل ماننے کا سٹینڈرڈ؟ جس کو نہیں سمجھا اس کی یا جس کو سمجھا اس کی؟ کتنی چیزیں ہیں دنیا میں جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کو، کسی کو آ جاتی۔ اب دیکھیے یہاں سے میں بول رہا ہوں، یہ کرنٹ جا رہا ہے، کرنٹ آواز بن کے وہاں سے آ رہا ہے، یہ کیا مطلب؟ آواز یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ یہاں بھی آ رہی وہاں بھی آ رہی، تو آواز میں ادھر ہوں کہ اس میں بیٹھا ہوں؟ بولے کرنٹ جا کے آواز کیسا بنتا میرے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آتا نا تو مان لیا ہو رہا نا ایسا، نہیں سمجھ میں آتا تیرا پرابلم ہے، لیکن الیکٹرانکس والے کو سمجھ میں آتا ہے۔ بولے کیا ہے کمپیوٹر میں؟ 0 1 0 1 0 1 کیا ہے؟ بائنری، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، آن آف کیا ہے یہ؟ ایسا کیسے چلتا؟ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک قرآن کے لیے کتنی سیڑھی لگی، ان کو لگتا 30 سیڑھی لگے، اس کو بولے ایک سیڑھی پہ پورا قرآن، ایک قرآن آ جاتا پوری سیڑھی، ہے کیسا؟ نہیں سمجھتا اس کو بھائی، اس کو نہیں سمجھتا۔ تو ایک انسان کو ایک بات نہیں سمجھ میں آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، بعض کو سمجھ میں آتی، بعض کو نہیں۔ تو سٹینڈرڈ عقل کس کی؟ جس کو سمجھا اس کی، یا جس کو نہیں سمجھا اس کی؟ تو ہم بولتے ہیں ہمارے نبی کو سمجھا، وہ سٹینڈرڈ عقل ہے، تم کو نہیں سمجھا تمہارا پرابلم ہے، بیٹھو چپ۔ نبی کو سمجھا نا، ختم ہو گئی بات۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فَإِذَا تَعَارَضَ نَصُّ لَفْظٍ وَارِدٍ وَالْعَقْلُ حَتَّى لَيْسَ يَلْتَقِيَانِ وَالْعَقْلُ إِمَّا فَاسِدٌ وَيَظُنُّهُ الرَّأْيُ صَحِيحًا وَهُوَ ذُو بُطْلَانِ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل، کوئی نص عقل سے ٹکرائے تو اور دونوں میں جمع نہیں ہو پائے، فَالْعَقْلُ إِمَّا فَاسِدٌ، ہو سکتا ہے کہ عقل ہی فاسد ہو، وَيَظُنُّهُ الرَّأْيُ صَحِيحًا وَهُوَ ذُو بُطْلَانِ، بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھ رہا ہو لیکن اس کی رائے کیا ہو؟ باطل ہو، وہ خود جو سوچ رہا ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ او ان ذاک النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس بات پر وہ شک کر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ حدیث ہی ثابت نہیں ہو، وہ حدیث ہی ضعیف ہو، جس میں کوئی اوٹ پٹانگ بات کسی نے کہہ دی ہو اور اس کو نبی کے نام سے مشہور کر دیا ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ما قاله المعصوم بالبرهان، بہت ممکن ہے کہ معصوم نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی نہ ہو۔ وَنُصُوصُهُ لَيْسَتْ يُعَارِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَصَلْ عَنْهَا عَلِيمَ الزَّمَانِ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپس میں کبھی ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر تم کو ٹکراؤ محسوس ہو تو اپنے دور کے جاننے والے سے پوچھو۔ تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، جاننے والے سے۔ اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، کس کے پاس جاتا؟ ٹیچر کے پاس، کتاب ہی غلط ہے، کیا کرتا؟ ایسا کرتا نہیں کرتا، وہ اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھتا ہے۔
وَإِذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضًا فِيهَا فَذَا مِنْ آفَةِ الْأَفْهَامِ وَالْأَذْهَانِ، لیکن اس کے باوجود اگر تیرا یہ گمان ہو اللہ اس کے رسول کی بات میں یا آپس میں حدیثوں میں یا آیات میں ٹکراؤ اگر ہے، تیرا یہ گمان ہے، تو یاد رکھ کہ تیرے عقل اور ذہن کی آفت ہے یہ، یعنی تیری بیماری ہے یہ۔ اب بتائیے کسی آدمی کو صحیح دکھتا ہے، ابھی مسجد میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کو چشمہ ہے کچھ کو نہیں ہے، تو بھاری کون ہے اس میں سے؟ چشمہ نکالیں تو مجھ کو دکھے گا نہیں کون دیکھ رہا ہے، کئی لوگوں کو نہیں دکھائی دے گا۔ تو چشمہ نہیں لگانے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح دکھتا نہیں ہے۔ تو اب کیا جس کو چشمہ نہیں وہ کم ہے؟ کسی کی آنکھ کمزور ہے، کسی کی مضبوط ہے، کسی کو دکھ رہا ہے اچھے سے۔ اسی طرح سے عقل کا بھی ہوتا ہے، تو اس کو دوسرے چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈجسٹ کر کے برابر دکھتا، ہاں اب سمجھ میں آیا۔ تو آدمی کی بعض اوقات جیسے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں ویسے عقل بھی کمزور ہوتی ہے، تو اس آدمی کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضًا فِيهَا فَذَا مِنْ آفَةِ الْأَفْهَامِ وَالْأَذْهَانِ، تجھ کو اگر لگ رہا ہے کہ قرآن و سنت میں یا حدیثوں میں ٹکراؤ ہے تو یہ کیا ہے؟ تیرے فہم اور تیرے ذہن کی آفت کی وجہ سے ہے، پرابلم تیرا ہے، اس دکھنے والی چیز کا نہیں ہے۔ جیسے کوئی اسکول میں کالج میں جائے، پروفیسر لکھے کچھ وائٹ بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ، اور اسٹوڈنٹ ہے بیچارہ اس کی آنکھ خراب ہے، بولا کلیئر نہیں لکھ رہے آپ، ذرا کلیئر لکھو۔ بولے چشمہ پہن کے آؤ سب کلیئر دکھے گا، باقی لوگوں کو دکھ رہا ہے کلیئر؟ تو اگر تم کو نہیں دکھ رہا ہے اس کا مطلب آنکھ خراب ہے یا لکھنا خراب ہے؟ آنکھ خراب ہے۔ تو بعض اوقات قرآن و سنت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا وہ اور پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا، لیکن فوراً آدمی کیا کر دیتا ہے؟ اس کو رد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں او ان یکون البعض لیس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا تو ثابت ہو لیکن ایک ٹکڑا ثابت نہیں ہو، راویوں کی وجہ سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ راوی کچھ بتانے میں غلطی کرتے ہیں، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے حدیث کے سمجھنے میں کنفیوژن ہو۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ آدمی کے فہم کی کمزوری، یا تو حدیث ثابت نہیں ہوگی یا تو عقل ثابت نہیں ہوگی، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو حدیث ثابت نہیں ہے یا پھر عقل کیا ہے؟ عقل میں کمزوری ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قرآن و سنت ٹکراتے ہیں آپس میں، تو اہل حدیث عقل سے استدلال نہیں کرتے ہیں، عقل کو دلیل نہیں بناتے، ہاں عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، لیکن عقل کو ترازو بناتے ہیں نہیں، عقل میں آیا تو صحیح، عقل میں نہیں آیا تو صحیح، کیا نہیں؟ بعض لوگوں کا عقل ان کی دلیل ہوتی ہے، میری عقل میں آیا تو صحیح، میری عقل میں نہیں آیا تو نہیں صحیح، تو بچپن میں غلط، جوانی میں صحیح، بڑھاپے میں پھر غلط۔ عقل کے لیول ہوتے ہیں، آدمی کی عقل ترقی کرتی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ماضی کی آج سمجھ میں آتی ہیں، آج کی کل غلط لگتی ہے، تو کب کی عقل؟ بڑھاپے کی، جوانی کی، بچپن کی، یہ بھی پرابلم آ جائے گا۔ بہرحال عقیدے میں اہل حدیث عقل کو دلیل نہیں بناتے، اور اہل کلام نے یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے اللہ کی صفات کے بارے میں عقل چلانا شروع کیا، اور اہل سنت والجماعہ اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں عقل سے دلیل نہیں لیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس مان لیں گے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ جعفر بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جاء رجل الی مالک بن انس، ایک آدمی مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس آیا، امام مالک کے پاس، فقال یا ابا عبد الرحمن الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، اس آدمی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحمان عرش پر مستوی ہوا، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ والا ہے کہ کوئی؟ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، تو اللہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیف استوى، کیسا اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا، کیسا ہوا عرش پر مستوی؟ کہتے ہیں فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، یہ جو بات اس نے کہی تھی، اس بات سے تکلیف امام مالک کو جو ہوئی اور جو غصہ ان کو آیا، اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو اتنا غصے میں یا اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا، اتنی بڑی بات بول دیا اس نے، کیسا بتاؤ؟ وَعَلَاهُ رُحَضَاء یعنی العرق، ان کو پسینہ آ گیا، پسینہ آ گیا اس بات سے۔ وَأَفْرَقَ الْقَوْمُ وَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَ مَا يَأْتِي مِنْهُ فِيهِ،
پبلک دیکھنے لگی ابھی امام مالک بولتے تو کیا بولتے ہیں، دیکھیں گے ابھی کیا بولتے ہیں. اتنا ڈینجر کوشچن اس نے پوچھا اللہ کے بارے میں. اب امام مالک کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے. قال فسر یا مالک، امام مالک کا حال بدلا، جو ٹینشن میں، جو غصے میں، جو حالت میں وہ تھے، اس حالت سے وہ باہر آئے اور جواب میں کہا الکیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرجا. امام مالک نے جواب کیا دیا؟ امام مالک نے کہا الکیف غیر معقول، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا اس کی کیفیت ہماری عقل میں آج نہیں آ سکتی ہے. اور والاستواء غیر منه غیر مجهول، ہاں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس بات سے ہم جاہل نہیں ہیں، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا تو یہ تو معلوم ہے. والایمان به واجب، اور اس بات کا ماننا، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، واجب ہے. کیوں؟ اللہ نے بتایا ہے. اور والسؤال عنه بدعة، اور اس کے بارے میں زیادہ باریک کھود کرید کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے پوچھا اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا؟ اللہ کی صفات کے بارے میں کھود کرید کرنا صحابہ کرتے تھے نہیں. امام مالک نے کہا اس طرح سے باریک کھود کرید اپنی عقل چلا کے کرنا بدعت ہے. اور وَإِنِّي أَخَافُ أَن تَكُونَ ضَالًّا، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تو گمراہ ہے. اور اس کو کہا نکل مسجد کے باہر، تو اس کو مسجد سے باہر کر دیا گیا. اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی طرف سے حجت بازی کرنا، عقلیں چلانا اور کچھ بھی بولنا اللہ کے بارے میں، یہ اسلام میں جائز ہے نہیں. اللہ کے بارے میں وہی کہا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور سلف کا جس پر اتفاق ہے، سلف کا جو منہج ہے. شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں اللہ لکھا ہے، اس روایت کو ذکر کیا، بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ دوسری بات ہوئی. اصحاب الحدیث عقیدے کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں عقلیں چلا کر کچھ بھی نہیں نکالتے. نمبر 3، اہل حدیث کے یہاں پر قصے، کہانیاں، الہام اور کشف اور منامات یہ دلیل نہیں ہے. بعضوں کے کیا ہوتا ہے، یہ حدیث میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولے یہ حدیث صحیح ہے، انگوٹھے چومنے کی. اگر کوئی ایسا بولے تو یہ دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے. خواب کی بنیاد پر ہم کسی ضعیف حدیث کو صحیح یا صحیح کو ضعیف مان سکتے ہیں. خواب میں آ کے کوئی کہے آج سے تیرے لیے شراب حلال، نماز حرام، سود حلال، جو کھانے کا کھا، جو پینے کا پی، جو کرنے کا کر، آج سے تو فری، یہ لے جنت کا ٹکٹ. اور آنکھ کھولا تو نکلا بھی جنت. کیا کرے گا؟ جنتی بن گیا ہو، اس کے اوپر ساری شریعت معاف ہو گئی. یہ دلیل ہے نہیں، یہ دلیل نہیں. کسی کا خواب دلیل نہیں بن سکتا ہے. یا کوئی بولے میرا دل بولتا ہے یہ حق ہے، میرے دل میں بات آئی کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. بولے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول کے گئے وہ حق نہیں ہے اور تیرے دل میں ابھی آ رہا حق ہے. تو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہی حق ہے. اور کوئی آدمی اپنے دل میں آنے والی بات جس کو وہ الہام کہتا ہے یا کچھ اس کو دکھا ایسا کہ فرشتے اتر رہے اور بول رہے تو جنتی ہے، تو کیا یہ مان سکتا ہے؟ اس کو نہیں مان. وہ جنات ہو سکتے ہیں، اس کو کیا معلوم فرشتے کیسا دکھتے ہیں؟ اس کو کیا معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دکھتے تھے؟ خواب میں آ کے کوئی میں تیرا نبی ہوں، میری عبادت کر، تیرے لیے اسپیشل ہے، تیرے لیے اسپیشل ہے، تو میری عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اہل حدیث کے نزدیک قصے، بعض بزرگوں کے قصے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فلاں کے اپنے مرید کی قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، سوال پوچھا مر ربک ما دینک من نبیک؟ بولے آئے تو آئے، پہلے سلام کرنے نہیں آتا تم کو؟ پہلے سلام کرو. کہاں کا ادب ہے؟ سلام کرو، السلام قبل الکلام. اور پھر دونوں کو پکڑ کے دونوں کی اسی دھلائی کے دونوں بھاگ کے گئے اللہ کے پاس. بولیے کا آدمی آیا تھا تیرا اللہ کا بولی ہے بہت مارا. اب اس سے دلی دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید کا قبر میں یہ ٹھاٹ ہے، ان کا یہ وٹ ہے، ان کی سیٹنگ ہے اتنی قبر میں. کیا ہے؟ ایسے قصوں پہ عقیدے کی بنیاد رکھی جائے. آپ بتائیے یعنی جو فرشتے ہیں، فرشتوں کی کیا ویلیو ہے؟
یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے, صحابہ ڈرتے تھے, ان سے بڑھ گیا یہ مرید جو نہ نمازی نہ کچھ, اور شراب پی, جوا کی کھیل, سب ریس کھیل, سب کچھ کر, خالی مرید ان کے نام کا, اور پھر جا قبر میں سب تیرا معاملہ بیڑا پار. اس طرح کے قصے کہانیوں سے امت برباد ہوتی ہے. آپ دیکھیے کتنے بزرگوں کے جھوٹے قصے مرید پھیلا دیتے ہیں چندے کے لیے, اور پبلک اس کے دھوکے میں آ کے شرکیات کرتی ہے, اور کیا کچھ نہیں کرتی ہے, کیا کچھ نہیں کرتی, پاؤں دھو کے پیتے ہیں, اور کیا کچھ, اتنا گندا پانی وہ پورا دھو کے راستے اور قبریں اور اس کے اطراف کی جگہ سب دھو کے اس کو لے کے آتے باٹل میں. اگر اس کو لیب میں بھیجیں گے وہ گھبرا جائے گا, کہاں سے لائے پانی تم نے, لیبورٹری میں بولے گا پانی ملا کہاں تم کو ایسا اتنا ڈینجر. دیکھیے اولیاء کی تعظیم اپنی جگہ ہے, ہم اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے. صحابہ پانی دھو کے لیتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا, کہاں سے لائے, کہاں سے لائے, قبریں دھو کے. آپ دیکھیے دوسرے دین کے لوگ جو ہیں ان کے یہاں یہ چیز ہوتی ہے. اب کھولوں گے تو بہت نکلے گا. وہاں بھی پھول چڑھاتے, یہاں بھی پھول چڑھاتے, وہاں بھی کپڑے بدلتے, یہاں بھی چادر بدلتے, وہاں بھی تڑگڑ ملتا ہے, یہاں بھی تڑگڑ ملتا ہے, وہاں بھی ناریل, یہاں بھی ناریل, وہاں ان کا اپنا ایک ہوتا ہے پجاری, یہاں مجاور, تھوڑا سپیلنگ کا فرق ہے بس. وہاں بھی نیلام ہوتا ہے, یہ اتنا اتنا, یہاں بھی نیلام ہو رہا ہے. اب بتائیں کیا ہے, یعنی اسلام نام کی کوئی چیز باقی ہے کہ نہیں ہے؟ جو دل میں کریں گے نہیں کر سکتے ایسا. تو خواب, قصے, کہانی, اس طرح کی چیزوں پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, بنی اسرائیل کی بربادی کا جب وقت آیا تو وہ قصوں میں پڑ گئے. کائے میں پڑ گئے؟ قصوں میں. قصوں کو انہوں نے دین کا ماخذ بنا لیا, گمراہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں ذکر کیا, اور یہ حدیث صحیح ہے. الہام, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں الہام ہوتا ہے. الہام کو ہم مانتے ہیں, لیکن الہام شرعی حجت نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے, ہدایت کی طرف اس کا دل جائے, نیکی کی رغبت اس میں پیدا ہو, اللہ تعالیٰ کسی کے بندے کے دل میں دین کی طلب وغیرہ ڈال سکتا ہے. دین کی گہری سمجھ اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے. حدیث میں کیا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. اللہ کسی کو گہری انڈرسٹینڈنگ دین کی دے سکتا ہے, اللہ کسی کی سمجھ کو اور ترقی دے سکتا ہے. اللہ کی مرضی, اللہ جس کے ساتھ کرے. لیکن اس کو دین میں دلیل بنانا کہ میرے دل میں بات آئی, اس کا مطلب صحیح اور اللہ کی طرف سے. کیوں؟ جمعہ کے دن میں آئی, جمعہ کے دن آئی. میں مسجد حرام میں بیٹھا تھا تب آئی, مسجد میں بیٹھا تب آئی, رمضان میں آئی, روزے میں آئی, شب برات میں, شب قدر میں آئی. کہاں سے دلیل بن سکتا ہے؟ دل میں آئی بات دلیل بن سکتا ہے نہیں, کیونکہ تیرا دل دیکھ, دل میں کیا کیا بھر کے رکھے ہوا تجھے, تیرا دل کیسا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کسی مسئلے میں انہوں نے فتوا دیا تو انہوں نے کہا سأقول فیہا بجہد رأیی, میں اجتہاد کر کے اپنی رائے سے تم کو جواب دیتا ہوں. ان کان صوابا فمن اللہ, اگر میری بات صحیح ہو تو یہ اللہ کی طرف سے سمجھو. وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي, اگر یہ مسٹیک ہو تو میری طرف سے. اور کہا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ, اور اس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں, ان کو اللہ سے مت جوڑنا, رسول سے مت جوڑنا, یہ میری غلطی سمجھنا. یعنی وہ بھی ایسا کانفیڈنس سے نہیں بولتے تھے کہ میرے دل میں جو بھی بات آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. آپ بتائیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ نیک اور پاک انسان کون ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی کیا کہتے تھے, میں اجتہاد کر کے تم کو جواب دیتا ہوں, تحقیق کر کے بول رہا ہوں. دیکھو اگر اجتہاد میں اگر بات صحیح ہو تو کس کی طرف سے سمجھو, اللہ کی طرف سے, اور اگر غلطی ہو جائے تو میری اپنی غلطی, اللہ رسول سے جوڑنا مت, وہ بری ہیں اس سے. تو یہ ان کا قول ہے, امام ابن حبان نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام الذہبی نے بہت اچھی بات کہی ہے اپنی کتاب المنتقى من منہاج الاعتدال, شیعہ کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں وقد ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد کان قبلکم من الامم محدثون, تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث جس کی زبان سے اللہ تعالی حق بات جاری کرتا ہے, پچھلی امتوں میں ایسے ہوا کرتے تھے. فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرٌ, اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے, اگر میری امت میں ایسا کوئی ہو تو وہ کون ہے؟ عمر ہے.
کہتے ہیں اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، لیکن وما هذا فلم يكن يجوز لعمر ان يحكم بالالهام، لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ محض الہام کی بنیاد پر فیصلہ دیں، اور ولا يعمل بمجرد ما يلقي في قلبه، کہ اور ان کے دل میں جو بات آ جائے، بس میرے دل میں بات آئی فیصلہ یہی ہے، ایسا کرتے تھے حضرت عمر؟ کیا کرتے تھے؟ قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ میرے دل میں جو بھی بات آ گئی میں اس کو دین بنا دوں، حضرت عمر ایسا نہیں کرتے تھے۔ حتی یعرض ذلک علی الکتاب والسنہ، وہ اس وقت تک کہ کوئی فیصلہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ کتاب و سنت پر اس کو پیش نہیں کرتے تھے۔ فإن وافقه قبله وإن خالفه رده، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں آنے والی بات کو کتاب و سنت پر پیش کرتے تھے، اگر موافق ہو تو قبول کرتے تھے، ورنہ اس کو کیا کر دیتے تھے؟ رد کر دیتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الذہبی۔ کب کے یہ 700 سال پرانے ہیں، 700 سال پرانے، ان کی کتاب اسماء اور رجال میں مشہور ہے۔ میزان الاعتدال ایک مشہور کتاب ان کی، اور بہت ساری اور کتابیں، الکاشف وغیرہ کتابیں ان کی ہیں۔ بعض لوگ خواب سے دلیل لیتے ہیں، میرے خواب میں ایسا ہوا، تو یہ صحیح ہے، بدعت اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، کئی غلط باتوں کو دین بنا لیتے ہیں، بے ثبوت چیزوں کو دین بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ فبشرى من اللہ، کبھی اللہ کی طرف سے خوشخبری خواب میں ہوتی ہے، کوئی اچھی بات خواب میں آدمی دیکھتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وحدیث النفس، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آدمی کے دل میں جو دن بھر باتیں چلتی وہی خواب میں آتی ہے۔ دن میں کیا ہے؟ ہوٹل میں پکوڑے بنا رہا ہے اور خواب میں پکوڑے نہیں بنا، یا دن میں بیٹھ کے پیسے گن رہا ہے، خواب میں بھی کیا کر رہا ہے؟ پیسے گن رہا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اٹھنے کے بعد دیکھتا کہاں گئے پیسے، تو کتنا اچھا ہوتا ہے، خواب نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن شیر لگا پیچھے اگر تو اچھا ہوا جاگا، اچھا ہوا جاگا۔ تو کبھی حدیث النفس ہوتی ہے، دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ وہ تیسرا کبھی کیا ہوتا ہے؟ وہ تخویف من الشیطان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوتا ہے۔ تو 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک اپنی ہی طرف سے۔ انٹرنل پروسیسنگ ہوتا ہے، رات میں چالو ہو جاتا ہے مچھلی واپس، آنکھ بند مشین چالو۔ تو اب کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے؟ کیا اپنی دل کی بات کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں، انبیاء کے سارے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے سوا جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ کیا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں؟ حدیث بتا رہی، کبھی اللہ کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے، کبھی دل کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ہم خواب کو دلیل بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سمجھے اللہ کی طرف سے، نکلے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا دل کی بات ہو سکتی ہے۔ تو خواب کو دلیل بنایا جا سکتا ہے نہیں، یہ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک خواب دلیل نہیں ہے، اگرچہ خواب کی اسلام میں اہمیت ہے، لیکن خواب اسلام میں دلیل بن سکتا ہے۔ میرے خواب میں آیا کہ 8 طواف کرو کعبہ کے، یا میرے خواب میں آیا چلو اجمیر کو جائیں گے 7 طواف کرو، وہاں پہ حج ہو جاتا، چلے گا؟ ایک بابا آئے تھے سفید کپڑے، ہارے پھیٹے میں، ہاتھ میں عصا تھا، اور بولے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بتا دیا وہ دین ہے، اب اس کے خواب میں آ کے کچھ بھی آ رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ نمبر 4، اہل حدیث کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اہل حدیث کی تحقیق میں بہت اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے، ورنہ حدیث کے نام پر کیا کچھ امت میں چل پڑا تھا۔ اب ایک عام آدمی ہے، اس کو بھی کوئی بتاتا ہے تو بولتا ہے صحیح حدیث ہے کہ نہیں، تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز کس نے پیدا کی؟ عوام کے اندر ایک عام آدمی ہے، اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کے نام سے جھوٹ ہم نہیں مانیں گے، ہم کو بتاؤ واقعی یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اہل حدیث کا کیا معاملہ ہے؟ اہل حدیث ضعیف حدیث سے دلیل لیتے ہیں نہیں، غیر معتبر حدیث سے دلیل نہیں لیتے ہیں۔ ہاں جو معتبر حدیث ہے، صحیح یا حسن، ان حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر غیر معتبر بات ہے، روایت ثابت نہیں، تو اس کو دلیل بناتے ہیں نہیں۔ یہ اثر ہے اہل حدیث کی دعوت کا کہ عام عوام میں بھی حدیثوں کی تحقیق کا مزاج پیدا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نہ پی ایچ ڈی ہے نہ ڈی ایچ پی ہے،
پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی کیا ہے، لیکن اس کو معلوم رہتا ہے حدیث صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اہل حدیث کے جن کو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے، راوی ضعیف کیوں ہوتا ہے، حدیث ضعیف اس کی قسمیں کتنی ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ لیکن آپ بہت سارے مولویوں کا حال دیکھیں، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ پوچھیں کہ حدیث یہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے، تو دیکھیے گا ضعیف صحیح کیا ہوتا ہے۔ ایک عالم صاحب سے میری بات ہوئی، کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں؟ کچھ تو بات سے شروع تو کریں، کچھ کہاں سے شروع کریں؟ ٹھیک ہے یہ پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں تاکہ آگے کی بات ہو۔ انہوں نے کہا دیکھیے صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے، اور ضعیف حدیث ہوتی ہے جن میں چاروں اماموں میں اختلاف ہو گیا۔ اب میرے علم میں یہ نیا اضافہ ہو گیا، یہ قول کس کا ہے؟ میرے علم میں تو آدمی سے چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی ضعیف حدیث، ناف کے نیچے باندھنا بھی ضعیف حدیث، کیونکہ اختلاف ہے تو دونوں بھی ضعیف، پھر صحیح کیا ہے؟ وہ بھی سوچنے لگے یہ جواب میں نے کیا دیا، یہ تو میرے سے پھندا بنا کے لیے اور ڈالے میرے گلے میں، ایسا آپ بتائیے۔ عالم ہے دیوبند سے فارغ فوارغ، دیوبند سے فارغ عالموں کو معلوم بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں آپ سب کے بارے میں ایسا نہیں سمجھے، لیکن یہ عالم ہے، آپ بتائیے اس کو نہیں معلوم۔ اور اہل حدیث میں آپ عام آدمی کو پوچھیے، اس کو معلوم ہوگا حدیثوں کے بارے میں۔ کیوں؟ حدیث کی تحقیق کا مزاج کس نے بنایا؟ اللہ کی توفیق سے اس دعوت کے ذریعے سے عوام میں حدیث کی تحقیق کا مزاج پیدا ہوا۔ آج اچھے اچھے عالم کو سوچنا پڑتا ہے، آج کئی لوگ حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں، نماز نبوی آئی، فلاں کتاب آئی، فلاں کتاب آئی، اب نئی کتاب آئی نماز پیغمبر۔ پہلے آپ کو کیا ہوا تھا حدیث لکھنے کے لیے؟ پہلے کیا بولتے تھے؟ حدیث جنگل ہے، حدیث آگ ہے۔ پہلے حدیث نہیں سمجھتی اپنے کو۔ ایک صاحب بولنے لگے حدیث اتنی اونچی ہے کہ ہم کو نہیں سمجھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے تھے، بہت اونچی بات ہے، وہ اپنے لیول کی نہیں ہے، ہم لوگ پاپی لوگ ہیں، ہم کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب سب سمجھ میں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر دلیل کی کتابیں دیکھ کے سب بھاگ رہے الٹے پاؤں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دلیل دے رہے ہیں حدیث، آپ سند کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، آپ برابر بول رہے ہیں راوی ضعیف ہے۔ پہلے اگر بولا جاتا تھا حدیث ضعیف ہے، بولتے تھے تمہارا ایمان ضعیف ہے، نہیں مانتے تھے، بولے نبی کی حدیث کو ضعیف بولتے ہیں، لیکن آپ برابر آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہاں حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ ضعیف اور صحیح اور تحقیق حدیث کے بارے میں کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ الحمدللہ اصحاب الحدیث کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی توفیق سے یہ چیز عام آج ہو رہی ہے، لوگوں میں تحقیق کا مزاج آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو چھوڑ جس میں شک ہو، اور ایسی چیز کو اختیار کر جس میں شک نہیں ہے۔ فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، اس لیے کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے اور جھوٹ جی میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے علماء نے بتایا کہ ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ صحیح حدیث اطمینان والی چیز ہے، ضعیف حدیث کیا ہے؟ اعتبار اس کا پکا نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو دین کی بنیاد بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لنا فی صحیح الحدیث شغل عن سقیمہ، ہم کو صحیح حدیثوں میں انہماک نے ضعیف سے یعنی ہم کو ضعیف کی ضرورت نہیں، بے نیاز کر دیا۔ یعنی صحیح حدیثیں ہمارے پاس اتنی ہیں اور صحیح حدیثوں میں ہم اتنے بزی ہیں کہ ضعیف کی طرف دیکھنے کی بھی ہم کو ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو ضعیف حدیث دین میں دلیل بنتی ہے نہیں، اہل حدیث کے یہاں پر ملے گا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ تحقیق جو ہے آج بہت ضروری ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ بہت سارے غیر مسلم کئی ضعیف حدیثیں اٹھا کے جن میں نبی کی شان میں خود گستاخی ہوتی ہے، غلط باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں گھسا دی ہیں، ضعیف حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں کو، آج انہی کو دلیل بنا کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ آج تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم حدیثوں کی تحقیق کر کے واقعی بتائیں کہ یہ نبی کی بات ہے ہی نہیں، آپ کو اس پہ اعتراض ہے، یہ نبی کی بات ہے ہی نہیں۔ تو اصحاب الحدیث کی کوششوں سے آج نہ صرف خواص میں بلکہ عوام میں بھی حدیث کی تحقیق کا مزاج پیدا ہوا۔ یہ خصوصیات میں سے کہ صحیح ضعیف کا جو معاملہ ہے اصحاب الحدیث میں ہی ملے گا۔ باہر پبلک حدیث ہی معلوم نہیں تو ضعیف اور صحیح کا کیا معلوم؟ مولوی صاحب عربی میں جو بولے دلیل ہے اور ترجمہ کرے وہ بس حجت ہے۔ اگر آج عوام کی جہالت کا یہ حال تھا اور ہے بہت سارے علاقوں میں
کہ اگر ممبر پر چڑھ کے کوئی امام کوئی عالم اگر شعر شاعری بھی کر دے تو بولی کیا ہے عربی میں بول رہے ہیں. ایک آدمی میرے کمرے میں آیا, یہ سب آپ کے پاس اتنے قرآن کہاں سے آئے؟ بولا سب قرآن نہیں ہے, آپ قرآن بیچتے کیا؟ تو یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ فلاں کتاب ہے. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہر چھپی ہوئی کتاب جس پہ عربی میں لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے. پبلک کا حال آج تک یہ ہے, کہاں جا رہے حج کو؟ مکہ مدینہ. معلوم نہیں مکہ الگ ہے مدینہ الگ ہے, اس کو مکہ مدینہ ایک نام لگتا ہے, مکہ مدینہ ایک نام سمجھ. آج یہ حال ہے مسلمان. لیکن ایسے دور میں آپ دیکھیے کہ عام انسان میں حدیث کی تحقیق کا مزاج پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ولا يجوز ان يعتمد في الشريعه على الاحاديث الضعيفه التي ليست صحيحه ولا حسنه. کہتے شریعت میں ضعیف حدیثوں سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے. ایسی حدیثیں جو نہ صحیح ہو نہ حسن ہو, ایسی حدیثوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. بہرحال اور بھی علماء کے اقوال اس میں آپ اس کو نوٹس میں پڑھ سکتے ہیں, وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. نمبر 5, اہل حدیث کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اہل حدیث کو اگر کوئی چیز بتائی جائے تو بتانے والا سوچتا جائے گا واپس, وہ رکتا وہاں پہ جاتا نہیں واپس. کیا ہے بتایا نا مسئلہ, دلیل. تو اہل حدیث کا ایک عام مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو دوسری بات اہل حدیث کیا پوچھتا ہے؟ دلیل کیا ہے. تو لوگوں میں ایک عام مزاج آج اس تحریک اور اس دعوت کی وجہ سے پیدا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کچھ بولتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دلیل بھی عام آدمی مانگتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے. اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے, آپ دیکھیے ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا ہے, آپ کوئی آدمی بولے ذرا اس کو میں چیک کروں کہ میرے پاس مشین ہے اصلی ہے کہ نقلی معلوم پڑتا ہے. اگر اس کے پاس اصلی سونا ہے کیا بولے گا؟ چیک کر کتنے مشین لانے کے لا, اور کبھی نکلا اصلی تو اس کو پکا معلوم ہے سونا ہے. لیکن کسی کو معلوم ہے وہ سونا نہیں ہے, وہ بینٹیکس ہے, وہ پیلا سونا ہے. اب کیا کہے گا؟ کیوں میرے پہ بھروسہ نہیں, میرے بل بتاؤ. تو ایسا آدمی جس کے پاس واقعی جس کو معلوم ہے اس کی چیز میں کھوٹ ہے, وہ کبھی بھی اپنی چیز کی تحقیق کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آج ایسے لوگ جن کو معلوم ہے اپنا جواب صحیح نہیں ہے, اپنی دلیل صحیح نہیں ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دلیل مانگتے ہی فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے کئی نوجوانوں کو یہ کہہ کے دور کر دیا, کنفرم ہو گیا کہ بابا یہ غلط ہے. کیسا بول کے؟ باپ کی دلیل ہے. ایک نوجوان سے پوچھا ایک عالم صاحب نے دلیل مانگنے پہ, کہا باپ کی دلیل ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہم باپ کی دلیل, اللہ نے ہم کو بولا ہی نہیں باپ کی دلیل مانگنے کے لیے. آپ بول رہے ہیں ہاں یہ دلیل مانگنے کے لیے تو ہم کو معلوم ہے, لیکن وہ دلیل مانگنے کے لیے ہم کو نہیں بتایا گیا. آپ بتائیے ایک عالم ہے, قرآن و سنت کی دلیل دینا اس نے چاہیے اپنے مسائل کے لیے, وہ تو دے رہا نہیں جس کا اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے. لیکن جس دلیل کے پوچھنے کا مکلف اللہ نے قرآن میں سنت میں کہیں کہا پوچھو باپ کی دلیل کیا ہے, کہیں نہیں, وہ عمل کر رہا ہے. جو دلیل مانگنا ہے وہ مانگنا نہیں, جو دلیل نہیں مانگنا ہے وہ مانگنا. کیا ہے؟ الٹا سیدھا ہو گیا سب کچھ. پجامے کا قمیض, قمیض کا پجامہ, کیا ہے؟ اتنی بری بات ہے. ایک عالم جب کہتا ہے, بتائیے اس نوجوان کے دل پہ کیا گزرے گی جس کے ساتھ میں یہ سوال, اس طرح کا سوال پوچھا جائے. ایسا آدمی دور ہو جاتا, بولتے عالم ہے اس کی زبان دیکھو کیسی ہے. تو ایسا کئی لوگوں نے دور کر دیا اس طرح کے سوال پوچھ کے. ہم کو اس کا مکلف اللہ نے نہیں بنایا. اور بعض لوگوں نے بہت اچھا اس کا جواب دیا جو یہاں موقع نہیں بتانے کا. تم کو شک ہے تو شک ہے, ہم کو نہیں, تم جا کے پوچھو. دیکھیے علمی اختلاف میں اس طرح کے گرے ہوئے سوالات پوچھنا کہ یہ دلیل ہے باپ کی تمہارے پاس, یہ عالم کو زیب نہیں دیتا ہے. عام عوام میں دلیل کا مزاج پیدا ہوا, اس لیے جن کے پاس واقعی دلیل ہے وہ کہتے ہیں, یہ تو خوش ہو جاتے ہیں, دیکھو دلیل مانگ رہا ہے, آؤ ادھر بیٹھو, یہ کتاب ہے, یہ کھول کے بتا رہا دیکھو یہ دلیل ہے. لیکن جس کے پاس دلیل نہیں وہ کیا ہوگا؟ وہ غصہ ہوگا. اس کو بتانا پڑے گا نا. ابھی نہیں بتایا تو پھر بتائے گا, آپ سے پوچھیں گے تو عزت جائے گی. تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ غصہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا.
یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ یہودی یا نصرانی نہیں بنو گے، ہمارے گروپ میں شامل ہونا پڑے گا، ہمارا لیبل لگانا پڑے گا تو ہی جنتی، نہیں تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ بس ان کی باطل باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی اے نبی آپ کہو دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو کیا کرو، دلیل لے آؤ۔ آج بھی لوگ بولتے ہیں یہ لیبل لگاؤ گے تو جنتی بنو گے، نہیں تو گمراہ ہے۔ ان سے ہمارا یہی سوال ہے ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ اپنی اگر بات میں سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود دلیل مانگنے کے لیے ہم کو کہا ہے، کہاں؟ جہاں ایک آدمی کچھ بھی دعویٰ کرے، کوئی بھی دعویٰ کرے دلیل دو، دعویٰ کرے گا اور دلیل نہیں دے گا تو بات صحیح ہوگی نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں لولا المحابر لخطبت الزنادقۃ علی المنابر، اگر لکھنے والے، کاپی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، علم کی سند کے ساتھ حدیثوں کو لکھنے والے نہیں ہوتے تو بددین قسم کے لوگ، زندیق قسم کے لوگ ممبر پر چڑھ جاتے، جو جی میں آیا بولتے ہیں۔ لیکن پکڑنے والی قوم ہے، بتاؤ کہاں سے لائے، کتاب میں ہے کیا نہیں ہے، ثبوت دو۔ ایسا بولنے کی وجہ سے، ایسی قوم رہنے کی وجہ سے بولنے والوں کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے ایک بات بولنے کے لیے۔ آپ بتائیے امت میں اگر دلیل پوچھنے والے نہیں رہیں گے تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول دے گا، پبلک بھاگنا شروع کر دے گی اس کے اوپر، یہاں جاؤ جنت ہے تو بھاگے گی پبلک کی طرف۔ لیکن ذرا کوئی ٹھہر کے بولا ٹھیک ہے لیکن دلیل، تو پھر دلیل دینا پڑے گا اس کو۔ تو کئی لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر ان سے دلیل پوچھی جائے گی تو ان کا جھوٹ اور دھوکہ اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ امت میں مزاج ہونا چاہیے۔ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ اصحاب الحدیث کی دعوت سے، ورنہ عام طور سے لوگ دلیل پوچھنا چھوڑ چکے تھے۔ ابن مبارک کہتے ہیں الاسناد عندی من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد حدیث کی سند کی تحقیق کرنا اور اس کو بیان کرنا میرے نزدیک دین ہے، دین میں سے۔ اگر حدیث کی سند نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جس کے جی میں جو آتا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں لیکن جب اس کو پوچھا جاتا ہے تم سے کس نے حدیث بیان کی، یعنی ریفرنس جب مانگا جاتا ہے تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ریفرنس نہیں مانگے، دلیل نہیں مانگے، کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول دے گا، لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ چھٹی چیز جو اصحاب الحدیث کے خصائص میں سے ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو دیا سب کو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپس میں لڑاتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرأت خلف الامام ہے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا۔ اب کئی لوگ ہیں ان کے سامنے جب مسئلہ آیا، عالم ہے، کیا کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو سنو، اور حدیث میں کیا ہے امام کے پیچھے پڑھو۔ اب اللہ کی ماننے کا کہ رسول کی ماننے کا، قرآن مانیں گے کہ حدیث؟ اب ہمارا جواب کیا ہے؟ دونوں۔ اب چننے کے لیے بولیں گے تو کیا دونوں میں سے ایک چننا ایسا ہے؟ دونوں، ہم کو دونوں ماننا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کو ماننے کا ہے۔ تو آدمی تھوڑا سوچتا آپ کیا بولنے کا، تو کیونکہ پہلے سے تو کچھ اور سوچ کے رکھا تھا۔ دونوں ماننا ہے، بولے دونوں کیسے مان سکتے؟ بولے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے آیت کہاں کی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور نبی کا حکم کہاں ہے، مدینے کا ہے، تو نبی کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تم کو زیادہ سمجھتا ہے۔ جب نبی نے اس کے باوجود، آیت نازل ہونے کے باوجود جب کہا کہ امام کے پیچھے پڑھو، تو ہم بولتے ہیں ہم کو سمجھے نہ سمجھے، ہمارے نبی نے پڑھنے کو بولے ہم پڑھتے ہیں خلاص۔ تو اصحاب الحدیث کا منہج یہ ہے کہ آیتوں کو، حدیثوں کو آپس میں ٹکراتے نہیں، یہ لینے کا کہ یہ لینے کا، ارے سب لینے کا، ہمارے نبی کا کچھ بھی چھوڑنے کا نہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی چھوڑتے تھے اور آپ کی بات چھوڑنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، پانی کے قطرے جو ٹپکتے تھے وہ لے کے چہرے پر مل لیتے تھے، یہ نبی کے لیے خاص تھا۔ آج کوئی بابا کرنا شروع کرے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرے صحابہ چھوڑتے نہیں تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی کلمات ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ دین ہے۔ تو ہم سب لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر حق ہے، وطر پڑھنا ضروری ہے۔ فمن شاء اوتر بسبع،
ومن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدہ. وتر پڑھنا ضروری ہے، تو جو کوئی چاہے 7 وتر پڑھے، جو چاہے 5 وتر پڑھے، جو چاہے 3 وتر پڑھے، اور جو چاہے وہ کتنی وتر پڑھے؟ 1 وتر پڑھے. 7 پڑھو، 5 پڑھو، 3 پڑھو، 1 پڑھو. اب اہل حدیث یہ نہیں کرتے، نہیں تینوں میں اتنے سمے سے تو ایک ہی ہونا چاہیے، عمل ایک ہی کرنے کا. اور بہت سارے فقہا نے یہ کشتی لڑی ہے حدیثوں کے ساتھ میں کہ کہا نہیں 3 ہی پڑھنا چاہیے، 3 سے کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں. احناف کے نزدیک 1 وتر ثابت ہے نہیں. اور حدیث کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ جو چاہے 1 وتر پڑھے، جو چاہے 3، جو چاہے 5، جو چاہے 7. اہل حدیث کہتے ہیں اب افضل کیا ہے اور کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے؟ جو نبی نے کہا جس کو جیسا پڑھنے کا پڑھو، 1 بھی پڑھا تو صحیح، 3 بھی پڑھا تو صحیح، 5 بھی پڑھا تو صحیح، 7 بھی پڑھا تو صحیح، جھگڑو مت. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کئی چیزیں ثابت ہیں تو جو چاہے کرو، ثابت نہیں ہے تو وہی کرو جو ثابت ہے. تو اہل حدیث یعنی خامخواہ کی تنگی دین میں نہیں کرتے. جب کئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں تو کہتے ہیں سب حق ہے، لیکن یہ کب؟ جب سب ثابت ہو. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے. تو اہل حدیث کے یہاں وسعت ہے کہ جتنا ثابت ہے اس میں سے جو بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. نماز کی دعائیں ہیں، وطر کا طریقہ ہے، یا عید کی نماز کے طریقے ہیں، جو بھی طریقے ثابت ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ثبوت مل جائے سب کرو، جو کرے کوئی مسئلہ نہیں. جس کی جی میں جو آئے ان میں سے کوئی ایک کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں ثابت ہیں اور اس میں سے کبھی اس پر کبھی اس پر، ہر سنت پر عمل آدمی زندگی میں کر لے، کسی ایک کو پکڑ کے نہیں چلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، اور جس سے تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحہ. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دینداری کیا ہے؟ الحنیفیۃ السمحہ. حنیفیت سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا، یعنی توحید اور اخلاص. اور السمحہ آسانی، خامخواہ کی تنگی نہیں. یعنی اللہ نے جس کو حلال کیا زبردستی تقوی کے نام پہ اس کو حرام کر سکتے، جیسے صوفیوں نے کیا. صوفیوں نے کیا کیا؟ نفس کو توڑنے کے لیے اللہ کی حلال کو بھی حرام کر دیا. نکاح چھوڑا، حلال کھانے چھوڑے، اچھے کپڑے چھوڑ دیے، جوتیاں اور سب کچھ چھوڑ دیا. زبردستی کا مجاہدہ اسلام میں ہے؟ نہیں. اچھا حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ نہیں. ان کے بیچ میں مجاہدے میں غلو بھی نہیں اور زبردستی حلال کو، حرام کو حلال بھی کرنا نہیں ہے. تو یہ الحنیفیت السمحہ، یعنی حنیفیت سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا، اور السمحہ یعنی آسانی. آسانی کون سی آسانی؟ جو خود اسلام نے دی، اپنے دل سے کچھ بھی نکال نہیں سکتے. اس کی لمبی تفصیل ہے جو کسی اور درس میں ہم انشاءاللہ اسی حدیث کو موضوع بنا کے بات کریں گے. 7ویں چیز اصحاب الحدیث کے منہج کی یہ ہے کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور اس میں اپنی عقل کی بجائے سلف کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں، خصوصاً صحابہ کے فہم کو. انڈرسٹینڈنگ کس کی؟ صحابہ کی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابن عباس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے پاس بھیجا. ان کے پاس خوارج نے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا. خوارج اسلام کی تاریخ میں پہلا گمراہ فرقہ ہے. خوارج مستقل کسی درس میں اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابن عباس کو بھیجا، جاؤ ان سے بات کر کے آؤ. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے. فقالوا ما جاء بك، انہوں نے پوچھا کیا لائے تم، یعنی آپ کیا چیز، کیوں آئے، کیا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس بہت ہی انٹیلیجنٹ صحابی ہے، باقی صحابہ بھی ایسے تھے لیکن یہ خاص اپنی ذہانت کے لیے معروف ہے. انہوں نے کہا جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، ان کی طرف سے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، لیکن تمہارے اندر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں.
یعنی صحابہ میں سے تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، نبی کے ساتھیوں میں سے تمہارا ساتھی کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ وَمِنْ عِنْدِ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی آپ کے بھائی کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں صحابہ کی طرف سے اور حضرت علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے آیا ہوں۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں آیات قرآن میں ہیں، جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے تو ان پہ قرآن آتا تھا۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، اور یہ صحابہ قرآن کی آیات کی تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، میں ان کی بات تم تک اور تمہاری بات ان تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تم کیا بولتے ہیں؟ فقال بعضهم، اتنی بات سننی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے لا تخاصموا قریشا فإن اللہ تعالی یقول بل هم قوم خصمون۔ خوارج میں سے کسی نے کیا کہا؟ قریشی، یہ قریشی کون؟ ابن عباس، قریشی سے بحث مت کرو کیونکہ قریش کے بارے میں خود اللہ نے کیا کہا ہے؟ بلکہ تم کیا ہو؟ بل ہم قوم خصمون، قریشی لوگ کیا ہیں؟ بہت حجت باز قوم ہیں۔ تو صحابی کو کیا کہا؟ یہ حجت باز لوگ ہیں، ان سے بات مت کرو۔ اس لیے بہت سارے اہل بدعت جب دلیل نہیں دے پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بات گھما رہے ہیں، آپ کیا ہے؟ حجت کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو جواب نہیں دے پاتے، جن کے پاس خود دلیل نہیں ہوتی ہے، اہل حق سے دلیل کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بحث اور حجت کرتے ہیں، بات تو کرتے ہیں لیکن بیچ میں آگے پھر جب پھنس جاتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں، پہلے کیوں نہیں بولا؟ پھر تیار کیوں ہوا؟ تو یہاں پر ایک بات ابن عباس نے جو کہی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ میں صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، تم میں صحابی نہیں ہے، اور ان پر قرآن نازل ہوا، وہ زیادہ جانتے قرآن کے آیات کے مطلب کیا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ تو معلوم ہے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے کون تھے؟ صحابہ۔ اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت اہم روایت، اس کو یاد رکھیں، ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلع عمر بن الخطاب ذات یوم، ایک دن حضرت عمر اکیلے تھے، فجعل يحدث نفسه، وہ اپنے آپ ہی سے گویا کے بات کرنے لگے، اپنے غور و فکر کرنے لگے، اکیلے میں اپنی باتوں میں ہی گم ہو گئے۔ فارسل الى ابن عباس، پھر ابن عباس کے پاس ایک آدمی بلا بھیجا، فقال، انہوں نے ابن عباس سے کہا کیف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحده، یہ امت کیسے اختلاف کرے گی جبکہ اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، کیسا امت اختلاف کرے گی؟ سب ایک ہے۔ قال ابن عباس یا امیر المؤمنین، ابن عباس نے کہا اے امیر المؤمنین، انما انزل علینا القرآن، ہم پر قرآن نازل ہوا، فقرأناہ، ہم نے اس کو پڑھا، وعلمنا فیما نزل، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کس معاملے میں قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی ہے، کس معاملے میں کیا بات آئی ہے ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا نَزَلَ، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس بارے میں آئی ہے۔ پھر وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا نَزَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، پھر ان میں سے ہر ایک اپنی رائے سے کچھ کہنے لگے گا، قرآن کی آیت کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہنے لگے گا۔ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب الگ الگ لوگ الگ الگ بات کہنے لگیں گے اپنی عقل سے تو ان میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہو جائے گا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب اختلاف کریں گے تو آپس میں مار پیٹ اور قتل و غارت گری بھی ہوگی، قتال تک آ جائیں گے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنیں گے۔ تو کیسا ہوگا؟ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے اور قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی وجہ سے۔ شعب الایمان میں امام البیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم صحابہ کے فہم کو مقدم رکھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ فلاں مفتی، فلاں علامہ، فلاں عالم صاحب ٹھیک ہے، صحابہ کا منہج اس بارے میں کیا ہے؟
صحابہ پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں نہیں۔ نمبر 8، اصحاب الحدیث کے منہج میں یہ بھی ہے کہ علماء اور صالحین کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم میں غلو نہیں کرتے، نہ عبادت کے اعتبار سے نہ اطاعت کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے ان کو مانتے ہیں، ان کی شان سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اتنا نہیں کہ ان کے پاؤں پڑنے لگ جائیں، اور علماء کی قدر کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں اس کو دھیان سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دین ان کے ساتھ میں معلوم کرتے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے نہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ان کی ہر بات کو دین بنا رہے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اور اہل حدیث کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اگر ایک اہل حدیث عالم اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط بات کہتا ہے، تو دوسروں سے پہلے خود اہل حدیث عالم اس کو بولتا ہے انہوں نے غلط بولے۔ یہ بات ہم کو دوسرے یہاں پہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ دوسرے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک عالم صاحب کچھ بولے، اب آپ بتائیے عالم صاحب ایسا کیا لکھے، غلط ہے نا، تو پبلک کیا کرتی، اتنے بڑے عالم میں کچھ تو ہوگا۔ کئی لوگوں کو پیش کیا گیا، ایک آدمی ایسا اگر عقیدہ رکھے صحیح ہے کیا، ایک آدمی نے ایسا لکھا وہ بات واقع صحیح ہے کیا، پھر بالکل غلط ہے، ایک دم اسلام میں ہے ہی نہیں ایسا کچھ بھی۔ یہ بات فلانی کتاب میں فلانے مولانا لکھے ہوئے، انہوں نے لکھے کیا نہیں، پھر انہوں نے لکھے تو پھر صحیح ہوگا۔ یعنی جس کو خود پہلے غلط مان رہا ہے، صرف ایک بڑے نام کی وجہ سے وہ غلط بات کیا ہو گئی ابھی صحیح ہو۔ تو یہ لیپا پوتی اہل حدیث میں نہیں ہے۔ اہل حدیث کی یہاں پر اگر خود اہل حدیث عالم کوئی بات لکھتا ہے، اس کے رد میں سب سے پہلی کتاب اگر آئے گی تو خود اہل حدیث کی آئے گی۔ اور آپ دیکھیے کئی لوگ اس کو برا بھی سمجھتے، کیا اپنے عالموں میں اختلاف ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ بات سوچیں کہ اگر ایک آدمی کچھ بول دے اور سب ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، غلط بات عام ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصحاب الحدیث میں ابھی بھی دینی غیرت زندہ ہے، کہ سٹیج پہ ہی صحیح ایک غلط بات ایک عالم اگر بولے گا، دوسرا عالم فوراً بولے گا نہیں انہوں نے یہ بات کہی، ان کا اپنی تحقیق ہوگی لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے۔ تو عام طور سے اصحاب الحدیث میں ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی اگر کوئی غلط بات بولتا ہے تو دوسرے کیا کرتے ہیں، اس کو برداشت کر کے اپنی طرف سے اس کو ملمہ کاری کر کے غلط کو صحیح نہیں بناتے ہیں، تعویل کر کے اس کو صحیح نہیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بولتے ہیں ہاں عالم ہے، عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلط ہے وہ چھوڑ دو، اس کو کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے، ان کو عالموں کے پیچھے تو ایسا چلنا نہیں آنکھ بند کر کے۔ تو یہ کس کی علامت ہے، یہ اصحاب الحدیث کی خصوصیات میں سے ہے۔ آج اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، دین میں حدیں پار مت کرو۔ یعنی اہل کتاب میں برائی کیا آئی، انہوں نے اپنے علماء کو اور عابدوں کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا۔ کیسے؟ حلال و حرام میں نصوص کے خلاف فتوے دیتے اور عوام اس کو مان لیتے، تو عوام میں ان پہ تنقید کرنے کا مزاج نہیں تھا، ان کی بات کی تحقیق کا مزاج نہیں تھا، صحیح کو صحیح غلط کو غلط بولنے کا مزاج نہیں تھا، جو عالم بول دیا اس کی لیپا پوتی کر کے اس کو صحیح مان لیا کرتے تھے، دین کا حصہ بنا لیتے تھے۔ یہی وجہ ان کی گمراہی کی تھی۔ لیکن اصحاب الحدیث میں آپ کو ملے گا کہ اگر بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی بات کہتا ہے، دوسرے عالم دیکھتے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، فوراً وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے اصحاب الحدیث کی جو دوسروں کے یہاں دیکھنے نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے دو باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے تو اختصاراً سن لیجئے۔ نویں بات اصحاب الحدیث میں یہ ہے کہ اہل الحدیث کی یہاں پر اپنے دل سے بنائے ہوئے طریقے تزکیہ نفس کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، یعنی صوفیزم کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کا بولنا یہ ہے کہ اگر نفس کی اصلاح کا کوئی طریقہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اللہ نے آپ کو اسی کے لیے منتخب کیا تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ ہمارے لیے تزکیہ نفس کے لیے کتاب و سنت کافی ہے۔ ہم کو یہ انگوٹھا پکڑو وہ انگوٹھا پکڑو جھٹکے مارو لا الہ الا اللہ یہ ہم کو نہیں چاہیے، کچھ بھی ہو گیا بول نہیں سکتے، اور ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں چیزوں سے، جھٹکا ہو رہا ہے تو بھی اسپونڈیلوٹس ہو جائے گا، گردن ٹیڑھی ہوگی تو کیا کریں گے، سیدھی کرنے میں الٹی اور ٹوٹ جائے گی۔ تو اس طرح کی خرافات اسلام میں، پیری مریدی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اسلام میں یہ نہیں ہے۔ نمبر 10،
حزبیت اور تعصب اور غیر جانبدارانہ تحقیق کہ ٹھیک ہے اگر دوسری جماعت کا بھی بول رہا ہے اگر صحیح بات ہے تو ماننا چاہیے، یہ مزاج اہل حدیث میں عام طور سے پایا جاتا ہے. لیکن دوسرے لوگ بولتے ہیں نہیں اپنی جماعت کرا تو ماننے کا، دوسرے کا ماننے کا نہیں، چاہے 1,00,000 دلیل دے دیں، ہم کو سننے کا بھی نہیں، پڑھنے کا بھی نہیں، دیکھنے کا بھی نہیں، آنے کا بھی نہیں، ہم کو جانے کا. اہل حدیث میں نہیں ہے. ہمارا تو بولنا ہے کوئی بھی اہل حدیث کسی بھی مجلس میں جائے لیکن ایک بار کسی اہل حدیث عالم سے کنفرم کرے، اور دوسرے بہت پریشان ہوتے ہیں. ایک صاحب نے ایک دلیل دی ہمارے ایک بھائی کو، بولے لو یہ دلیل ہے ہمارے مسئلے کی، لیکن فلاں کے پاس جا کے چیک کر کے آنا نہیں. کیوں؟ فلاں کے پاس جائیں گے چیک کریں گے تو چیک چک ہو جائے گا، پورا ایک دم چیک باؤنس ہو جائے گا. تو ایسا اہل حدیث کیا نہیں ہے. دیکھو لو ہماری کتاب لے کے جاؤ، پڑھو، اس کو جو غلط ہے نکال کے بتاؤ، غلط ہے تو ہم چینج کریں گے، صحیح ہے تو تم مانو، نہیں بھی مانے تو تمہاری مرضی. تو اہل حدیث کا جو ہے یعنی تعصب سے عاری ہو کر، تعصب چھوڑ کر، گروہ بندی چھوڑ کر، صحیح بات کہیں سے بھی ملے ماننا، اور اگر غلط بات اپنی بھی ہو تو رد کر دینا، یہ اہل حدیث کی مزاج میں عام طور سے آپ کو ملے گا. کیونکہ وقت میں اسے تفصیل سے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی اور سنی گئی اس میں اگر کچھ غلطی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو بات صحیح ہے اس میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ تعصب کی بنیاد پر یعنی دین کی طرف نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے اور ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے.